اتنی احادیث، یہ حدیث سننے کے بعد تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی نماز چھوڑنے کی جرت ہی نہیں کرے گا، جرت ہی نہیں کرے گا نماز چھوڑنے کی۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے۔ اب میں ایک دم بولوں بھائی ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے، آپ کہیں باجی کون؟ چور، ڈاکو، زانی، کسی نے کسی کے ساتھ بہت ظلم کیا باجی، وہ کون ظالم ہے؟ ہمارے ذہن میں یہی آئے گا نا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ظالم ہے، ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، جو اذان کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ جائے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ الجفا قل الجفا، اللہ اکبر۔ حی علی الصلاح کہا جا رہا ہے، آؤ 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 نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح کہا جا رہا ہے، یوں کہہ دیتے، پہلے کہہ دیتے آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح کہہ دیتے، نہیں کہا، نہیں کہا، پہلے کہا حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، خالی نہیں بھیجیں گے، حی علی الفلاح، آؤ 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 کامیابی دے کر بھیجیں گے تم لوگوں کو۔ ہاں، اب جو میں حدیث سنانے والی ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد کسی کو بھی نماز چھوڑنی چاہیے۔ ایک نماز چھوڑنے سے ایک حقب جہنم میں جلیں گے، ایک حقب، اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، ایک ایک برس 1000 سال کے برابر ہے قیامت کا ایک ایک دن۔ ہاں، پھر کیا کہا؟ ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ پہلے بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کو کیا دوں گا، اور پھر بتا رہے ہیں نماز نہ پڑھنے والے کو کیا دوں گا۔ نماز نہ پڑھنے والے پہ تو شدید غصہ ہے، جو آگے میں حدیث پہ بتانے والی ہوں، اور نماز پڑھنے والے کی بڑی بڑی ٹینشنیں اللہ دنیا کی ختم کر رہا ہے بھائی، آخرت کی بھی ختم ہو رہی ہیں اور دنیا کی بھی ختم ہو رہی ہیں۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے سنیں کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ کیا دے رہے ہیں۔ ہمیشہ اللہ نے خوشخبریوں سے سنایا، جب عمل نہیں کیا تو پھر ہمیں بتایا کہ یہ ملے گا۔ ہاں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالی شانہ 5 طرح سے اللہ رب العزت اس کا اعزاز فرماتے ہیں، 5 طرح سے اللہ اس کا اعزاز فرما رہے ہیں، اس کو اعزازات دیے جا رہے ہیں 5 طرح سے۔ کیا ہے کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ ہاں، سب سے بڑی ٹینشن ہی ختم کر دی اللہ نے ہماری، رزق کی تنگی ہی ہٹا دی، اسی کے لیے ہم ٹینشنوں میں پڑے ہوئے ہیں، صبح سے رات تک ہمیں نمازیں یاد ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ رزق کی ٹینشن ختم کر دوں گا، تو نماز پڑھ، تیرے گھر تک روزی پہنچاؤں گا، اور جو تو تھوڑا کمائے گا اس میں زیادہ برکت عطا کروں گا۔ ہاں، تو پڑھ تو صحیح۔ پھر اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرے عذاب قبر اس کے اوپر سے ہٹا دیا جائے گا، قبر کا عذاب نہیں ہوگا اس کو۔ ہاں، ایسا عذاب، ایسا عذاب کہ اگر ہمیں نظر آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں نظر آ جائے کہ قبر کا عذاب کیا ہے تو تم مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو۔ پھر کہا اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیں گے۔ سب سے بڑی بڑی ٹینشنیں اللہ ختم کر رہا ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، بال سے باریک اور تلوار سے تیز یہ پل ہے، اس کے نیچے جہنم ہے، اس کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں حوض کوثر لے کر، اس پر سے نمازی ہی گزر سکتا ہے اور کوئی نہیں گزر سکتا۔ ہر گناہ کرنے والا نیچے کٹ کٹ کے جہنم کی آگ میں گرتا جائے گا، اس پر سے اللہ کہہ رہا ہے میں آسانی سے گزار دوں گا، صرف تو نماز پڑھ لے، حساب کتاب سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، اب اس کا سن لیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، ہائے ہائے، سب سے پہلا عذاب تو اس کا یہ ہے جو دنیا میں دے دیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں سے برکت ہی اللہ کھینچ لیتا ہے، برکت ہی ختم ہو جاتی ہے اس کی زندگی میں، کمائی جائے کھائی جائے برکت نہیں رہے گی۔ وہ جو ایک بزرگوں کے وقتوں میں ہم برکت دیکھ رہے تھے، 7,000 سے پورے پورے خاندان پل رہے تھے، اب 7 لاکھ میں وہ برکت نہیں ہے۔ برکت اللہ کہہ رہا میں ختم کر دوں گا، تو 6 نوکریاں کر، تو 10 نوکریاں کر، بیوی بھی کماؤ، شوہر بھی کماؤ، بچے بھی کماؤ، برکت نہیں رہے گی۔
دوسرے یہ کہ صلح کا نور ہی اس کے چہرے سے ہٹا دیا جائے، ایک پھٹکار پڑ جائے گی بے نمازی کے چہرے کے اوپر کہ لوگ ورنہ نمازی کو دیکھتے ہیں تو اس کے کام اللہ خود ہی بنوا دیتا ہے، ایک بے نمازی کی پھٹکار ہوگی جو اس کو ملے گی، اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں اس کے نیک کاموں کا اجر ہی ہٹا دیا جائے گا، جو چیریٹی کے کام تو کرتا ہے لیکن اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، ہاں اس کی دعائیں ہی قبول نہیں ہوں گی، اللہ کہہ رہے ہیں جتنی مرضی وظیفے کر کر کے دعائیں کرے، دعائیں نہیں قبول ہوں گی، اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں سے بھی اس کا حصہ نکال دوں گا، یہ نماز نہیں پڑھتا، میرے سامنے نہیں جھکتا اور باقیوں کو کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، ہیں میرے سامنے نہ جھکے۔ پھر کہا کہ موت کے وقت اس کو ذلت سے مرتا ہے، اللہ کی قسم ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا جن کو کوئی اولاد اپنے گھر رکھنے کو تیار نہیں تھی، ذلت سے مرتا ہے، اول عذاب اس کو جو دیا جا رہا ہے کہ دوسرے یہ کہ بھوکا مرتا ہے، ساری دنیا کی روزی کھا لے اس کی بھوک نہیں ختم ہوتی، تیسرے یہ کہ پیاس کی شدت سے اس کو موت آتی ہے، دیکھا ہم نے اسپتالوں کے بیڈوں پہ ایک ایک قطرے کے لیے روتے ہوئے مرتے ہوئے جس دنیا سے چلے گئے، سمندر بھی پی لے تو اس کی یہ پیاس نہیں بجھے گی، ایسی پیاس لگے گی اس کو موت کے وقت ہے۔ اور مرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اتنی تنگ کہ پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں، جیسے پریس کر دیا اس کو دونوں طرف سے قبر کو، یہ عذاب اس کو دیا جا رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، نہیں سستی کرتا تھا، صرف نہ پڑھنے والا کہاں آ رہا ہے وہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، نہ پڑھنے والا کدھر آ رہا ہے۔ قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، قبر میں ایک سانپ اس پر مسلط کیا جاتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ناخن اتنے لمبے کہ پورا دن چل کر اس کی لمبائی ختم نہ ہو، یہ اپنے ناخنوں سے میت کو زخمی کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے میں ہوں گنجا سانپ، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے اور کہتا ہے مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے نماز ضائع کرنے کی وجہ سے فجر سے ظہر تک، ظہر سے عشاء تک، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء تک تجھے مارتا رہوں، سوچیں پورا دن جب مردہ اس سے پٹے گا تو اس کا کیا رہے گا، اللہ اکبر ہیں، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک مارے جاؤں، عشاء تک اس کی پٹائی ہوتی رہے گی کہ مردہ جب وہ ایک دفعہ مارے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں چلا جائے گا، پھر دوبارہ اوپر آئے گا، پھر مار کھائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس کا حساب کتاب سختی سے لیا جائے گا، اللہ کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، یہ سارے عذاب ہیں میری بہنوں، اس کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا جس کو اوپر سے اگر پتھر پھینکا جائے تو کتنے سال لگ جائیں پتھر کو زمین یعنی آگ تک پہنچنے میں، اس جہنم میں اس کو لڑکھایا جائے گا۔ پھر جن ساتھیوں کے ساتھ وہ دنیا میں پھرتا تھا پر وہ نماز پڑھتے تھے، وہ اس سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تجھے اس سقر میں کس نے ڈال دیا، اس مصیبت میں کس نے ڈال دیا، وہ کہے گئے، سارے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہاں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ عذاب عطا فرما دیا، نماز نہ پڑھنے کا عذاب تھا یہ کہ اللہ نے ان کی دنیا بھی بگاڑ دی، جن فکروں میں اور آپ صبح سے شام تک لگے ہوئے، کیا فکریں، دنیا بن جائے، اللہ کہہ رہا روزی کا وعدہ ہی میرا ہے تو نماز پڑھ، ہے دنیا بن جائے، ہماری فکر یہ ہے دنیا بن جائے، اللہ کہہ رہا ہے روزی کا وعدہ میرا ہے، آخرت بن جائے، اللہ کہہ رہا ہے آخرت کا وعدہ میرا، حساب کتاب آسانی سے، اللہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ، صرف تو نماز پڑھنے والا بن جا، ہاں صرف تو نمازی بن جا۔ تو میری بہنوں اللہ کا واسطہ ایک نماز چھوڑنے سے پہلے یہ نہ دیکھے باجی رہ گئی، باجی ٹائم ہی نہیں ملا، نہیں اللہ نے ہمیں قبول ہی نہیں کیا،
اللہ نے مجھے اور آپ کو قبول ہی نہیں کیا اگر ہماری ایک نماز بھی رہ جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا اتنا غم کرو ایک نماز کے رہنے پہ جیسے تمہارے گھر کا مال دولت سب کچھ تم سے چھین لیا گیا ہو۔ ہاں، اتنا غم کرو ایک نماز کے چھوڑنے پہ، رہ جانے پہ، قضا ہو جانے پہ، کہ کرتے ہیں ہم اتنا غم، کرتے ہیں ہم اتنا غم۔ کوئی ڈرامہ مس ہو جائے اس پہ تو غم ہے، ریپیٹ میں بھی مس ہو جائے اس پہ بھی غم ہے، کسی کا میسج ڈیلیٹ ہو جائے اس پہ بھی غم ہے۔ نہیں ہے تو صرف اور صرف نمازوں کے جانے پہ نہیں۔ اللہ کوئی ہانڈیاں تھوڑی چھڑوائے گا، اللہ کوئی راشن پانی تھوڑی چھینے گا، اللہ کوئی تمہارے بینک بیلنس کو آگ تھوڑی لگا دے گا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو یہ سارے کام نہیں ہوتے کہ اس کو سڑک پہ لے آئے۔ جب کسی سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو میری بہنوں وہ سجدے سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، اللہ اسے سجدے کی توفیق نہیں دیتا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست 70 گھروں تک جاتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ تو سوچیں اپنے گھر میں کتنی بے برکتی ہوگی، اپنے گھر میں کتنی نحوست ہوگی۔ اللہ ہم سب